مقصد کربلا۔ دوستو، آج ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ یہ بات ہر باضمیر انسان مانتا ہے کہ کربلا کی جنگ حق اور باطل کے درمیان تھی۔ ایک طرف وقت کا امام علیہ السلام تھا، دوسری طرف وقت کا یزید تھا۔ سوال یہ ہے جو ہر سوچ اور فکر میں آتا ہے کہ آخر یزید کے پاس ایسا کیا نہ تھا جس کی وجہ سے وہ لعنتی ہو گیا۔ اس سوال کا جواب ہمیں 10 محرم کی رات ملے گا، جب کریم کربلا علیہ السلام نے اپنے سارے جانثاروں کو بلایا اور فرمایا: اے میرے ساتھیو، یہ بات واضح طور پر آپ میں سے ہر فرد جانتا ہے کہ یزید کی جنگ فقط ہم سے ہے۔ ہم نے جو مدینے میں آپ سے بیعت لی تھی، آپ سب کو اس سے بھی آزاد کر رہے ہیں۔ آپ میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمیں اس جنگ میں صرف دینا ہے، کیونکہ اس جنگ میں کوئی مال غنیمت نہیں، لہٰذا جو بھی مال غنیمت کی خاطر ہمارے ساتھ آیا تھا وہ بھی جا سکتا ہے۔ یہ سن کر چند افراد جو کہ مال غنیمت کی لالچ میں مولا کے ساتھ تھے، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ مولا پاک نے فرمایا: اے لوگو، تم گھبراؤ مت، ہم تمہیں جنت کی ضمانت بھی دیتے ہیں، تم لوگ جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر مولا پاک نے چراغ بجھوایا تاکہ کوئی روشنی میں اٹھنے سے شرمندگی نہ محسوس کرے۔ کچھ دیر بعد کریم کربلا علیہ السلام نے چراغ کو روشن کروایا تو فقط 72 بیٹے تھے، باقی سب کے سب جنت کے لالچی چھوڑ کر چلے گئے۔ مولا پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر مسکان تھی۔ پھر فرمانے لگے: آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ایک جانثار نے رو کر عرض کیا: مولا، اگر جنت کی لالچ ہوتی تو وہ تو ہمیں مدینے میں آپ کی خدمت کے وقت ہی مل گئی تھی، لیکن مولا، ہمیں آپ کی پاک نالین پر قربان ہونا ہے۔ مولا، یہ ایک جان تو کیا، اگر ہمیں 70 مرتبہ مار کر پھر زندہ کیا جائے تو بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر سب صحابیوں نے مل کر عرض کیا: مولا، بس ایک خواہش ہے، ہمیں خود سے جدا نہ کرنا۔ بس وفا کا یقین دلانے کی دیر تھی۔ کریم کربلا علیہ السلام نے اپنے سر پاک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: السلام علیکہ یا انصار اللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے یزید لعنتی بن گیا، جبکہ نماز اس طرف بھی تھی، قاری قرآن بھی تھے، حاجی بھی تھے، لشکر بھی تھا، لیکن جو نہیں تھا وہ ہے وقت کا امام۔ لشکر یزید وقت کے امام کا مخالف تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری زندگی کے لیے لعنت کا حقدار بن گیا، جس کی وجہ سے نہ ان کو ان کی نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ حج کام آیا، سب عمل ان کے منہ پر مارے گئے۔ اس کا مطلب کربلا نے ہمیں یہی درس دیا کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کا نہیں، وہ کسی کام کا نہیں۔ آئیں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہیں ہمارے اندر بھی کوئی یزیدی کردار تو نہیں چھپا؟ کیونکہ کریم کربلا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میری جنگ ہر اس شخص سے ہے جس کا کردار یزید جیسا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے کردار کی وجہ سے اپنے وقت کے امام کے مخالف کھڑے ہیں۔ صدیوں سے ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، لیکن جو ہمیں کربلا درس دے رہی ہے، ہم نے اس پر کبھی عمل کیا ہے؟ نہ 72 نے بخشش کی بات کی، نہ 72 نے جنت کی فکر کی، بس ایک چیز کی فکر کی، وہ ہے قرب امام۔ اگر کربلا حقیقت میں ہمارے لیے درسگاہ ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھی، مولا جنت دے دے، مولا بخشش کی ضمانت دے دے۔ روزہ رکھا، مولا اجر دے دے۔ مولا ماتم کیا، اجر و ثواب دے دے۔ مولا نوکری دے دے، مولا شادی کروا دے، مولا بیٹا دے دے۔ کیا 72 شہداء نے ہمیں یہ درس دیا ہے؟
کیونکہ عشق نام ہی فقط دینے کا ہے نہ کہ لینے کا۔ یہی تو درس کربلا ہے اور مقصد کربلا ہے کہ سب کچھ اپنے زمانے کے امام پر لٹا کر بھی کہو ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کیا۔